بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، ادیان سماویہ یعنی آسمان سے جتنے بھی ادیان اور مذاہب نازل ہوئے ہیں ان سب کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے: معرفت نفس اور معرفت رب، اپنے آپ کو پہچاننا اور اپنے رب کو پہچاننا۔ یہ خلاصہ ہے تمام ادیان کا۔ میں انسان ہوں، یہ جاننا اپنے پہچاننے کا فرسٹ اسٹیپ اور پہلا مرحلہ ہے، اور دوسرا مرحلہ اس بات کا احساس ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جن کو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ میں، مسلم امت میں پیدا فرما کر اکرام انعام سے نوازا ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ میں مسلمان ہوں تو خود بخود یہ بھی طے پاتا ہے کہ میں کرسچن نہیں ہوں، یہودی اور ہندو نہیں ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا مطلب اب یہ ہوگا کہ میری انسانی زندگی کا طریقہ اور میرا مقصد وہ نہیں ہونا چاہیے جو دوسرے مذہب کے لوگوں کا ہوا کرتا ہے۔ اب جب یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس بات کا شعور آ گیا کہ میں مسلمان ہوں، تو اب ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے، ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے اپنی طرف سے آنے والے سرکیولر کتاب ہادی جسے قرآن کریم کہتا ہے، اس میں بہت صاف ستھرے الفاظ میں مسلمان امت کی تعریف، انٹروڈکشن بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اچھائیوں کا حکم دیتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر مسلم امت کو پیدا کرنے کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اہل اسلام کی جو صفتیں، جو خاصیتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے چند صفات کا ذکر ہم کریں گے۔ ایک تو یہ کہا گیا کہ ہم بہترین امت کا حصہ ہیں، اشرف المخلوقات ہونے کے ساتھ ساتھ اشرف الامم بھی ہیں، کیونکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں۔ اس امت کی فضیلتیں کئی ایک ہیں، کیونکہ یہ امت نفع خوری کے لیے نہیں پیدا کی گئی، حرام خوری کے لیے، مفت خوری کے لیے، رشوت خوری کے لیے پیدا نہیں کی گئی، بلکہ یہ امت صرف اور صرف نفع پہنچانے کے لیے پیدا کی گئی ہے، نفع حاصل کرنے کے لیے نہیں پیدا کی گئی ہے۔ اس کے نفع پہنچانے کا سرکل، دائرہ دنیا کی دوسری قوموں جیسا صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے دائرے میں دنیا کے تمام لوگ، یہاں تک کہ پوری کائنات کو نفع پہنچانا داخل اور شامل ہے۔ جب تک ایک بھی مومن اس صفحے ہستی پر، زمین پر ہے، اللہ پاک اس نظام کائنات کو ایسے ہی چلاتے رہیں گے۔ یعنی اللہ کے نزدیک ایک ایمان والے، ایک مسلمان کی حیثیت پوری کائنات سے بھی زیادہ ہے۔ مسلمان اس دنیا کا امام بنا کر پیدا فرمایا گیا ہے۔ مسلمان ہندوستانی، پاکستانی، افغانی، بنگالی، بھروچی، سورتی، گجراتی، مہاراشٹرین، یو پی، بہاری نہیں ہوتا،
بلکہ ہر مسلمان ایک عالمی اور آفاقی امت سے وابستہ ہوتا ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد پوری دنیا کو نفع پہنچانا یہی بتلایا گیا ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ دنیا کی ہر اچھی چیز اپنی جگہ بنا لیتی ہے، اور جب اچھی چیز آ جاتی ہے تو خراب چیزوں کو اس کے لیے، اس اچھی جگہ کے لیے جگہ خالی کر دینا ہی پڑتی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا فرنیچر۔ جو چیز فائدہ دینے والی نہیں ہوتی وہ خود بخود ہٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، یا پھر اسے راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ قدرت کا بھی یہی اصول ہے، اور یہ اصول افراد پر بھی لاگو ہوتا ہے اور قوموں پر بھی۔ اگر کامیاب رہنا چاہتے ہیں تو خود کو فائدہ پہنچانے والا بناؤ، یہی ایک راستہ ہے۔ اگر اس راستے پر نہیں چلو گے تو راستے سے ہٹا دیے جاؤ گے۔ فطرت کے اصول اپنا راستہ نہیں بدلتے، آپ خود بدل جاؤ گے تو بدلنے کی ہر ممکن کوشش کیجئے۔ آپ خود بدل سکتے ہیں، لیکن اللہ نے فطرت کے جو اصول بنائے ہیں وہ اپنا راستہ نہیں بدلتے۔ دنیا کی امامت، دنیا کی سیادت و قیادت اور لیڈرشپ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو دنیا کو فائدہ پہنچانے کے قابل ہوں۔ دنیا کو فائدہ پہنچانے کے قابل بننے کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو علم کی، ایجوکیشن کی بلندی پر لے جائیں، اپنی شخصیت کو غیر معمولی اور قیمتی بنائیں، اور اپنے کاموں سے، اپنی تقریروں، اپنی تصنیف، اپنی تحقیق، اپنی ریسرچ، اپنی خدمات اور اپنی سیواؤں سے پوری دنیا کو مستفید کریں۔ یہ ایک مسلمان کے لیے بنیادی چیزیں ہیں۔ کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے کہ یہ بڑے بڑے سائنسدان، ریسرچر اگر مسلمان ہوتے تو یقیناً ان کی قبریں صدقے جاریہ کے نور سے بھر جاتی، لیکن افسوس کہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ دنیا کو نفع پہنچانے کی ذمہ داری تو ہماری ہے، لیکن یہ ذمہ داری دوسرے لوگ انجام دے رہے ہیں، اور نتیجے کے طور پر دنیا کی امامت اور دنیا کی لیڈرشپ بھی انہی دوسروں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے۔ دنیا کی لیڈرشپ اور امامت کرنے والے یہ لوگ آج دنیا کو اسی راستے پر لے جا رہے ہیں جو راستہ وہ جانتے ہیں، اور وہ راستہ یقیناً حق کا راستہ نہیں ہے۔ اور جن کے پاس حق والا راستہ ہے اور وہ حلال و حرام کی تمیز اور فرق جانتے ہیں، جائز و ناجائز کو سمجھتے ہیں، وہ جہالت کے گھڑے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی آج کل کے دور میں علم کا ڈنکا بج رہا ہے، آرام و آسائش کی ساری چیزیں اویلیبل اور دستیاب ہیں، لیکن پھر بھی انسانیت کو خطرہ لاحق ہے۔ انسان درندہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس دور میں شادی کرنا مشکل ہے، لیکن ناجائز رشتے بنانا آسان ہو گیا۔ سر ڈھانکنا مشکل اور ننگے سر گھومنا آسان۔ ڈاکٹر بنتے ہی انسان ڈاکو بن جاتا ہے، پروفیسر بنتے ہی پروپیگنڈے کا ماہر بن جاتا ہے، رہنما بنتے ہی رہزن بن جاتا ہے، وکیل بنتے ہی اس کو سفید جھوٹ بولنے کا لائسنس مل جاتا ہے، تاجر بنتے ہی ٹھگ بن جاتا ہے، اور ناظم بنتے ہی سوداگر بن جاتا ہے، عالم بنتے ہی مذہب کا ٹھیکیدار بن جاتا ہے۔ ان ساری برائیوں کی جڑ میں مادہ پرستی کا رجحان اور میلان ہے، دنیا کی محبت ہے۔ اس کا مقصد صرف اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے، دوسروں کو نفع پہنچانا نہیں ہے۔ ہمارے آج کل کے دور میں ساری برائیوں کی وجہ ایمان والوں کی جہالت ہے، سچے مسلمانوں کا ان پڑھ ہونا ہے۔ چونکہ ہم جاہل ہیں، اس لیے ہم اپنا نفع پہنچانے کا کام انجام نہیں دے رہے ہیں،
نفع پہنچانے سے دستبردار ہو جانے کی بنا پر، نفع پہنچانے کی صلاحیتوں سے ہٹ جانے کی بنا پر ہم اس دنیا کی امامت سے بھی دستبردار کر دیے گئے اور ہٹا دیے گئے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ کی زمین پر آج ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے۔ جب ہمیں اپنے مسلمان ہونے کا احساس ہو گیا، ہمیں اپنا مقصد زندگی پتہ چل گیا، تو اب ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا گول، ایک بہت بڑا مقصد متعین کریں اور دنیا کے کسی مخصوص شعبے میں بلند مقام حاصل کر کے لوگوں کو نفع پہنچانے کا فریضہ انجام دیں۔ مثال کے طور پر اپنی دلچسپی، اپنی صلاحیتیں، کیپیبلٹیز، اپنے رجحانات، اپنی شخصیت کی دیگر عادتیں اور ماحول کے مطابق ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، سائنسدان، تاجر، عالم، فاضل، قابل یا حافظ بن کر اس دنیا میں اللہ کے بندوں کی خدمت کریں۔ ہمارا مقصد صرف دولت کمانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا مقصد انسانیت کی خدمت ہو تو اللہ پاک دنیا کی ساری دولت ہمارے قدموں میں ڈال دے گا، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، اور یہ دنیا خواہشات اور اپنے رجحانات اور اپنے میول پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ خواہشات تو جنت میں پوری ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت میں خواہشات پوری ہوگی۔ ہماری چند سالوں کی زندگی کا مقصد صرف لوگوں کو نفع پہنچانا ہونا چاہیے۔ ہمارے تعلیم حاصل کرنے کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے۔ ہمارے تاجر ہونے کا مقصد لوگوں کو اچھی چیزیں پہنچانا، دھوکے سے بچانا، بناوٹی چیزوں سے بچانا۔ ہمارے ڈاکٹر بننے کا مقصد لوگوں کی صحتوں کی حفاظت کرنا، لوگوں کو مرنے سے بچانا، لوگوں کو ہلاک اور تباہ ہونے سے بچانا۔ ہمارے انجینئر بننے کا مقصد انسان کی سوشل لائف میں، اس کی تمدنی زندگی میں اس کو راحت پہنچانا ہونا چاہیے۔ ہمارے تعلیم حاصل کرنے کا مقصد اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا ہونا چاہیے۔ تعلیم حاصل کرنے کی ہر جد و جہد ہمارے لیے جہاد ہوگی، اور جہاد کا بدلہ صرف جنت ہے۔ اللہ پاک کو عالم کے قلم کی روشنائی شہید کے خون سے بھی زیادہ عزیز ہوا کرتی ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر یہ بھی ذمہ داری آتی ہے کہ ہم اس دنیا میں لوگوں کو برائیوں سے روکیں اور اچھائیوں کا حکم دیں۔ برائیوں سے روکنے کا مطلب ہے کہ ہم خود برائیوں سے پہلے تو خود دور رہیں۔ ہر وقت اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے نزدیک ہمارا شمار برائی سے روکنے والوں میں ہے، اس لیے ہمارا کوئی بھی عمل برائی والا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم خود کو بہت اچھا بنانے کی کوشش کریں تاکہ ہم لوگوں کو بھی اچھائیوں کا حکم دے سکیں۔ ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارے کردار شاندار ہونے چاہیے کہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو اچھے طریقے کے ساتھ ادا کر سکیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، زمانہ آگے جا رہا ہے، جانے دو۔ تم اپنے اخلاق، اپنے معاملات اور اپنے کردار 1400 سال پہلے والے کر لو، زمانہ تمہارے پیچھے آ جائے گا۔ تم کلمہ پڑھتے پڑھتے اخلاق تک پہنچو، لوگ تمہارے اخلاق کو دیکھتے دیکھتے کلمے تک پہنچ جائیں گے۔ تم کلمہ پڑھتے پڑھتے اخلاق تک پہنچو، لوگ تمہارے اخلاق کو دیکھتے دیکھتے کلمے تک پہنچ جائیں گے۔ جی ہاں، علامہ اقبال فرماتے ہیں، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب گما تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے، حنا بند عروس لالا ہے خون جگر تیرا، تیری نسبت ابراہیمی ہے معمار جہاں تو ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا کامل یقین ہونا چاہیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے،
غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا. عزت، سرکار، عہدہ، منصب، سیاست، کرسی دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے، صحت دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، بیماری دینے والا، رزق دینے والا، سب کچھ اللہ ہی اللہ ہے. وہ اگر چاہے تو بغیر اسباب کے بھی رزق اور صحت، بیماری، تندرستی دے سکتا ہے، اور اگر چاہے تو تمام اسباب کے باوجود انسان محروم رہ جائے. مسلمان کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اسباب میں رہ کر اسباب کی نفی کرنے کا فن جانتا ہے. ایسا ڈاکٹر جو اسباب میں رہ کر اسباب کی نفی کرنے کا فن جانتا ہو، وہ بغیر کسی عذر کے مریض کے ساتھ کوئی رزق لے سکتا ہے؟ ایسا ٹیچر جو جائز ناجائز کی تمیز رکھتا ہو کبھی اسکول سے غائب رہ سکتا ہے؟ ایسا حکمران یا ٹھیکیدار جو حرام و حلال کے درمیان فرق کرنا جانتا ہو کبھی ایسا پل یا سڑک بنا سکتا ہے جو 2 سال میں ٹوٹ جائے؟ ایسا افسر جو یہ جانتا ہو کہ کل قیامت کے دن مجھے ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے، وہ کبھی رشوت خوری کر سکتا ہے؟ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جو 2-1% ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر، حاکم اور افسر مسلمان ہیں، وہ بھی حرام خوری میں اپنے برادران وطن کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں. ان میں سے صرف کچھ ہی لوگ ایسے ہیں جو واقعی اپنے فرائض اور ذمہ داریاں ایمانداری سے ادا کر رہے ہیں. یہ بھی سچ ہے کہ ملک ایسے ہی لوگوں کی برکتوں سے چل رہا ہے، ورنہ تو یہ ملک ایسا ہو گیا ہے کہ اس میں کالا بازاری، رشوت خوری، حرام خوری، مفت خوری، چال بازی اور دلالی کا ایسا بازار گرم ہے کہ اللہ کے غریب بندوں کا جینا محال ہو گیا ہے. ہمارے ملک میں سرکاری ہسپٹلز، تعلیمی ادارے، فلاحی تنظیمیں اور چیریٹی یونٹیز کا جال بچھا ہوا ہے. حکومت اربوں کھربوں روپیہ سماج کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ تو کر رہی ہے، لیکن سرکاری ملازمین کی حرام خوری اس قدر بلندی پر ہے کہ غریب اور زیادہ غریب ہو رہا ہے. بھوکا پیٹ بھرنا تو دور مر رہا ہے، لیکن ان حرام خوروں کو صرف اپنی دولت میں اضافہ کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے ہی کی فکر ستا رہی ہے. اس طرح کے ماحول میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں اور اللہ کے بندوں کو ان کا حق ملے، تو ایسے مسلمانوں پر جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ضروری ہو جاتا ہے کہ تعلیم حاصل کریں، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ان کا انتخاب سرکاری ملازمتوں اور گورنمنٹ میں ہو سکے، اور ہر سرکاری شعبے میں گھس کر یہ دکھاؤ کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے. جس دن ایسے مسلمان سرکاری شعبوں میں گھس جائیں گے، یقیناً اسی دن سے ہمارے ملک کے حالات سدھر جائیں گے اور ہمارے ملک کو ترقی یافتہ ملک بننے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا. اللہ تعالیٰ اس بات کا احساس ہم سب کو نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.